وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور دیکھنا کمزوری نہ دکھانا دشمن قوم کے مقابلے پر، ان کے تعاقب میں. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، دیکھو اگر تمہیں اس جنگی زندگی کے دوران تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں تو تمہارے مخالفین بھی کوئی سکون سے نہیں بیٹھے، وہ بھی اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں. لیکن ساتھ دیکھیں پھکی کتنی بڑی آئی ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہو جو کافروں کو نہیں ہیں. یعنی جنت تو انہوں لبڑی ہیں، تکلیف دونوں کو کاٹنی پڑ رہی ہے. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ انہوں نے جانا ہے تکلیف کاٹ کے جہنم میں، اور تم نے تکلیف کاٹ کے کہاں جانا ہے؟ جنت میں. تو دیکھو اس تصور کو جب دیکھو تو پھر تمہاری تکلیف چھوٹی ہے کافروں کے مقابلے پہ، کیونکہ کافروں نے تکلیف کاٹ کے بھی جہنم میں جانا ہے، تم تو اللہ سے اتنی امیدیں لگائے ہوئے ہو. تو یعنی اس کا مطلب دوسرے معنوں میں یہ ہے کہ دودھ پینے والے مجنون نہ بنو، تکلیفیں تو اٹھانی پڑیں گی اگر جنت تک پہنچنا ہے. جنت مفت نہیں ملنی، وہ تو تکلیف اٹھا کر جہنم کما رہے ہیں، تو تم جنت مفتے میں کما لو گے یہ کہہ کے کہ جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. ایڈا جملہ بول دیں نا، یہ جملہ ہمارے دماغ سے نکل نہیں سکتا. بچپن سے ہمارے ائمہ حضرات نے ہر نماز کے بعد دعا جو کروائی ہے نا، اس کا اینڈ اسی پہ کروایا ہے، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے. یعنی مراد یہ کہ ہم نے تو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، ہمیں اسی حالت میں اللہ قبول کر لے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کہنا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، بلکہ یہ تکلیفیں سہنی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہو میرے اوپر، ان تکلیفوں کے بعد تمہیں جنت ملنے والی ہے. اور دیکھو تمہارے مخالف بھی تو سکون کی زندگی کوئی نہیں گزار. سر گردن انہوں نے بھی کٹوائی ہیں نا، ابو جہل نے نہیں گردن کٹوائی؟ بدر میں 70 کے قریب سردار قتل نہیں ہوئے مشرکین عرب کے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم سکون میں نہیں ہو تو تمہارے مخالف بھی تو ہر ٹائم ٹینشن میں ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، جبکہ تم اللہ سے وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہو جو کافروں کو نہیں ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ آپ کو ان تکلیفوں سے تو گزرنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ کا چارہ ہونا کوئی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. دودھ پینے والے مجنون نہیں اللہ کو چاہیے، بلکہ جو قربانیاں دیں نا وہ لوگ چاہیے، اہل ایمان. اور یہ آپ دیکھ لیں، یہ خطاب ہو رہا ہے صحابہ اکرام کو، جنہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی قربانیاں دینے کی. اس کے باوجود چونکہ کتابوں کا خدا تو اور ہے، کتابوں کا خدا تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے اپنے معاملات میں. اس نے تو جو ڈیوٹی اسائن کی ہے اس میں کوئی بھی ٹالرنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے تم نے یہ زندگی گزارنی ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت خالد بن ولید نے بھی اس طرح انجانے میں کچھ لوگوں کو قتل کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا، حضور علیہ السلام تو اپنے ساتھیوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے اگر وہ غلط کام کریں. تو بھائی تسی کدھر جیڑا کہتے ہو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جو حضور کے ساتھی ہیں جنہوں نے حضور کے لیے قربانیاں دی ہیں، حضور تو کہہ رہے ہیں یا اللہ میں ان سے بھی بری ہوں اگر یہ غلط کام کریں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے. یہ فرق ہے. یہ ہے کتابوں کا خدا، یہ ہے کتابوں کا رسول، اور ایک بابوں کا خدا اور بابوں کا رسول ہے. تو سب پہ فرق تو ہے نا. اس لیے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور.